عید کا دن ہے، ہر طرف خوشیاں، ہنسی، خوشبو، نئے کپڑے، مہندی اور پکوان پک رہے ہیں۔ چاروں جانب بچے ہنستے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، مگر ان سب کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی ہے جس پر خوشی کی نہیں، صرف خاموشی کی چادر ہے۔ وہ چہرہ ایک یتیم بچے فہد کا ہے۔ فہد جو ایک 10 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ فہد یتیم خانے میں رہتا ہے۔ وہ صرف 5 سال کا تھا جب اس کے والد ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کی ماں فالج کی مریضہ ہے، جو بیچاری خود دوسرے رشتہ داروں کے آسرے پر ہے۔ فہد اب یتیم خانے میں رہتا ہے، جہاں کھانا تو ملتا ہے مگر نہ ماں کی گود ہے اور نہ ہی باپ کی شفقت کا سایہ۔ فہد ہر سال ہر عید پر ان دنوں کو یاد کرتا ہے جب وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اپنے والدین کے ساتھ عید منایا کرتا تھا۔ یہ بقرعید کی صبح تھی۔ یتیم خانے میں بھی عید منائی جا رہی تھی، مگر نہایت سادہ طریقے سے۔ فہد کو اس سال بھی پرانے کپڑے ہی پہننے کے لیے دیے گئے تھے۔ وہ صحن میں بیٹھا ہوا زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ تبھی شہر کے ایک امیر آدمی سردار قاسم اپنی بیٹی کے ساتھ یتیم خانے آئے۔ وہ ہر سال یہاں گوشت دینے اور کچھ امداد دینے کے لیے آتے تھے۔ اس بار قاسم صاحب کی بیٹی عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ عائشہ نے فہد کو تنہائی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ وہ افسردہ ہے۔ وہ فہد کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، تم عید کیوں نہیں منا رہے؟ اور تم نے تو نئے کپڑے بھی نہیں پہنے؟ فہد بیچارہ اداسی سے مسکرایا اور بولا، یتیموں کے کپڑے ہمیشہ پرانے ہی ہوتے ہیں، عید ہو یا کوئی بھی دن۔ یہ جملہ عائشہ کے دل کو لگ گیا۔ عائشہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے جا کر اپنے ابو کو کہا کہ ابو، ہمیں فہد کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آنا چاہیے تھا تاکہ وہ ہمارے ساتھ عید منا سکے۔ قاسم صاحب نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر بیٹی کی ضد اور فہد کی معصوم آنکھوں کو یاد کر کے ہاں کر دی۔ فہد کے لیے نئی شلوار قمیض، نئے جوتے، خوشبو پہنچائی گئی۔ وہ پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ قاسم صاحب کے گھر پہنچا تو عائشہ نے فہد کا ہاتھ پکڑ کر اسے مہمانوں سے ملوایا۔ سب نے اسے گلے لگایا، اسے عید کی مبارکباد دی۔ کھانے میں فہد کو پہلی بار وہ سب کچھ ملا جو وہ صرف خوابوں میں دیکھتا تھا۔ سب نے اس کے ساتھ مل کر عید منائی اور فہد کی ماں کو بھی علاج کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ فہد نے اس رات سونے سے پہلے دعائیہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تو سمجھتا تھا کہ عید صرف امیروں کے لیے ہے، مگر آج تو نے مجھے بتا دیا کہ دلوں میں اگر رحم ہو تو عید ہر دل میں اتر سکتی ہے۔ عید صرف گوشت پکانے، نئے کپڑے پہننے اور عیدی لینے کا نام نہیں۔ عید اصل میں تب ہوتی ہے جب آپ کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں، کسی غریب کا حق لوٹائیں اور کسی ماں کی آنکھوں میں امید جگائیں۔ اگر آپ بھی کسی کی عید بنا سکتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی عید بھی کامیاب ہو چکی ہے۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن نیکی کا پیغام دلوں میں باقی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی کہانی کی خبر سب سے پہلے ملے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی، پیاری اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔